أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سر بیت کی پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. دنیا میں اس وقت 4300 مذاہب موجود ہیں. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین اسلام میں پیدا فرمایا. ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے پر بھی وہ قادر ہے. اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، مسلمان نہ بناتا، تو وہ کسی بھی مخلوق میں ہمیں تبدیل کر سکتا تھا. لیکن یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور انسان بنایا. قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، یہ آیت مقدسہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بنیادی اصول رکھتی ہے. اگر آپ ترجمہ توجہ سے سمجھ لیں گے تو گفتگو سمجھنا آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تمہیں جو بھی اچھا کام پہنچتا ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تمہیں جب بھی کوئی بلائی ملے گی تو وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے طرف سے ہوتی ہے. اصل میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج کسی کے گھر خوشی آ جائے تو وہ ایک جملہ لکھتا ہے کہ میرے پیر صاحب کی دعا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو کہتا ہے جو اللہ کی مرضی. یعنی اچھائی کی نسبت جو ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ اس برائی کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے. یہ ظلم بندوں کی طرف سے اپنے رب پہ کیا گیا. یعنی انہوں نے اچھائیوں کو اپنی ذات تک محدود کر لیا، اپنے بڑوں کی ذات تک محدود کر دیا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی تفصیل سے اور دو ٹوک بتایا کہ تمہیں جو بھی بلائی خیر پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو تمہیں برائی پہنچے گی وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوگی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی محنت ہوتی ہے، اور اگر برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں یار جو اللہ کی رضا. کامیاب ہو جائیں کسی مسئلے کے اندر تو کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، پھر جا کے کامیاب ہوا ہوں. اور اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یار سب کچھ کیا تھا، باقی جو اللہ کی مرضی. تو ہم اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھائی، کوئی بلائی، کوئی خیر پہنچے تو وہ نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے یہ خیر دی ہے. اور جب کوئی برائی پہنچے تو اس کے بارے میں نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کا صلہ ملا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اور سامنے والے کو پہنچے تو کہتے ہیں جو کتا ہوئی کمانا سنا. یعنی ہم اس چیز کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے سزا سمجھتے ہیں.
جب بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیسے پہچان کر سکتا ہے کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے یا اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو آزمائش اور سزا کی پہچان کرنے کا کلیہ بڑا سادہ سا ہے۔ اس مصیبت کے آنے کے بعد اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو یہ اس کے لیے آزمائش تھی، اور اگر اس کے بعد وہ اپنے رب سے دور ہو جائے تو یہ اس کے اعمال کی سزا تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مشکل آنے کے بعد اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے۔ اگر تو رب سے تعلق جڑ جائے تو یہ پھر اس کے لیے آزمائش تھی، اور اگر اس برائی کے آنے کے بعد وہ اپنے رب سے مزید دور ہو گیا ہے تو یہ پھر اس کے اعمال کی سزا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ آیت سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ یہ چل رہا ہے ماہ صفر المظفر، جس کے بارے میں لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، اس مہینے میں نیا کاروبار نہیں شروع کرتے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا وزنی ہے، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، تو لہٰذا اس مہینے میں کوئی بھی اچھا خیر والا کام شروع نہیں کرتے۔ اگر آپ اس مہینے کے نام پر ہی توجہ کر لیں تو ساری چیزوں کا رد ہو جائے گا۔ اس مہینے کا نام ہے صفر المظفر، اور مظفر بھلا کسے کہتے ہیں؟ کامیابیوں کا مہینہ۔ مہینے کا نام کیا ہے؟ کامیابی کا مہینہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کام کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سمجھنا ہے، کیونکہ آج نا ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا عام ہے کہ جی چیک کر کے بتائیں مجھ پر کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا۔ تو آج آپ نے ذرا صحیح طرح چیک کر کے جانا کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کو توجہ سے سمجھنا ہے، کیونکہ آج کل کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں اور چیک کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں طبقے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر نہیں ملے ہوتے کہ جو دوائی لکھوں گا وہ صرف تیرے پاس ہی ملے گی، تو آج کل کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں اور چیک کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں۔ تو آپ نے گفتگو کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، اگر آپ بدشگونی کو سمجھ لیں گے تو ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ بدشگونی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کو، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی انسان کو اپنے لیے منحوس تصور کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی ہے میرا نقصان ہی ہوتا ہے، یا جب بھی میں اس جگہ گیا ہوں میرا نقصان ہی ہوا ہے۔ کسی بھی وقت کو، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی انسان کو اپنے لیے منحوس تصور کرنا، یہ بدشگونی ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن کسی کا کیا ہوا شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک اتنا نجس ہے، اور فرمایا کہ انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب کسی جگہ کو، کسی انسان کو یا کسی وقت کو اپنے لیے منحوس تصور کرنا، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر تہذیب میں لوگ اس کا شکار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ مختلف طریقوں سے اپنے لیے بدشگونیاں لیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے انسانوں کو یا کسی اور چیز کو اپنے لیے منحوس تصور کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ عرب کے لوگ جب سفر کرنے کے ارادے سے نکلتے تھے تو وہ پرندے آزاد کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں یہ نہر کے کنارے، روڈ کے کنارے لوگ شاپر میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو ہم کلیجی پھپھرا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ایک بندے کو پکڑا تھا تو وہ جس کو ہم گوشت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو فوم ہوتا ہے نا، فوم، اس نے اس فوم کو لال رنگ میں ڈبو کے نا چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی ہوئی تھی، اور اس کے شاپر بنا کے لوگوں کے سر سے وار کے دریا میں پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو
عرب کے لوگ جب سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ پرندے آزاد کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم پرندے کو چھوڑیں گے، اگر تو پرندہ اڑ کر دائیں جانب چلا گیا تو یہ سفر ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر پرندہ اڑنے کے بعد بائیں جانب چلا گیا تو یہ سفر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ سفر کا ارادہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا۔ اب یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کی بنیادی وجہ توجہ سے سن لیں گے تو آپ کے لیے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے۔ اسلامی مہینے 12 ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، حرمت کا معنی ہوتا ہے عزت والے، اور ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں عرب لوگ نہ آپس میں جنگ کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری، نہ ڈکیتی، کوئی برائی کا کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں، ان میں 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا۔ محرم میں جا کے 4 مہینے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ چوتھا مہینہ رجب ہوتا ہے۔ اب آخری مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ محرم۔ تو محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اب آپ نے اس کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہے۔ اب ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو لگاتار تھے حرمت والے، نہ عرب کے لوگ جنگ کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ چوری، نہ ڈکیتی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو عرب کے سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، سارے کے سارے لوگ لڑائی کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور گھر جو تھے وہ مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور صرف خواتین گھر میں رہتی تھی۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو عرب کے لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کیا اور جنگیں شروع کر دی۔ اب ظاہری بات ہے، جب جنگ ہوگی تو کوئی مارا جائے گا تو کسی کو مارا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا، مرد گھروں سے نکلتے، جنگ کے لیے چلے جاتے، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، گھر میں صرف خواتین ہوتی تو مردوں کی لاشیں واپس آتی۔ تو اس وقت عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، حالانکہ لڑائیاں خود کرتے تھے، ایک دوسرے سے پنگے خود لیتے تھے، اور مہینہ سفر کا منحوس قرار دے دیا۔ اب محرم کے بعد جب سفر آیا، انہوں نے جنگیں کی، جدال کیا، قتل و غارت کی، خون خرابہ کیا، مردوں کی لاشیں جب گھر میں آئی تو عورتوں نے یہ آوازیں لگانی شروع کر دی کہ یہ جو سفر کا مہینہ نا، یہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے مرد گھروں سے نکل جاتے ہیں، گھر ہمارے خالی ہو جاتے ہیں، اور صرف ان کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ حالانکہ ان کا وہ اپنا فعل برا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نسبت اس مہینے کے ساتھ کر دی، اور اس وقت سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے ایک ہی جملے کے اندر فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے ان کے باطل عقائد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر سب کا رد کر دیا، اور فرمایا سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح اب یہ جو سفر کا مہینہ، اس میں بلاؤں کا اترنا، مصیبتوں کا اترنا، اور لوگوں کا یہ سمجھ لینا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ہر طرح سے پریشانی کا مہینہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی اس میں بلائیں اترتی ہیں، نہ اس میں نحوست ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک حدیث پاک کو توجہ سے سن لیں تو میں پھر آگے اس پر کلام کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اگر۔ پھر بولیں، اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نحوست ہے؟ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ نمبر 1 گھوڑے میں ہوتی، نمبر 2 گھر میں ہوتی، نمبر 3 عورت میں ہوتی۔ اگر نحوست کا وجود ہوتا تو ان 3 چیزوں میں ہوتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل میں ہم اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو خود منحوس تصور کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ صبح دکان کھولی، پہلا گاہک اگر کوئی چیز نہ خرید کے جائے، خالی چلا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی بسم اللہ چنگی نہیں ہوئی، ہن دیہڑی پتہ نہیں کس طرح لنگنی ہے۔ یعنی ہم نے اس چیز کو اپنے لیے خود منحوس تصور کر لیا۔
رزق کے معاملے میں اگر آپ تصور کر کے دیکھیں، تھوڑا سا سمجھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جس کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا، اس کے لیے 4 چیزوں کا فیصلہ میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کر دیا ہوا ہے، اور بندہ ان 4 چیزوں پہ اعتراض دنیا میں آنے کے بعد کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے۔ فرشتہ آ کے سب سے پہلے اس بچے میں روح پھونکتا ہے۔ جب 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے تب بچے میں روح آ جاتی ہے۔ فرمایا روح پھونکنے کے بعد 4 باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی، یہ دنیا میں آنے والا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ اب اس بات پر اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ جب زندگی کا فیصلہ، موت کا فیصلہ ماں کے شکم میں ہو گیا ہے، تو کسی کے ڈرانے سے بندہ مر نہیں جاتا جب تک رب نہ چاہے، کسی کے مارنے سے بندہ مرتا نہیں جب تک رب نہ چاہے۔ فرمایا دوسری چیز، اس بندے کو ساری زندگی میں رزق کتنا دیا جائے گا۔ اب ہمارا جو رزق ہے وہ ہماری ماں کے شکم کے اندر ہمارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں جی پہلا گاہک جو ہے وہ خالی چلا گیا ہے تو اب سارا دن میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے اس چیز کو خود اپنے لیے منحوس تصور کر لیا۔ تیسری چیز فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہوگا۔ چوتھی چیز، یا یہ شخص جہنمی ہوگا، اس کا فیصلہ بھی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہو گیا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو پھر ہمیں تو کوئی عمل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں جانے والے کام آسان ہوتے ہیں، اور جو جہنم کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان ہوتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ ہماری ڈائریکشن کدھر ہے، ہمارے کام جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی رد کیا کہ یہ جو نحوست ہوتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس گاؤں کے لوگ آ گئے۔ اکثر ہم دوسرے وقت تو بڑا منحوس ہیں، تو اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس آ کے سارے گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے، صبح سویرے جو بندہ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا اس دن کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ہم سارے گاؤں والوں کی گزارش یہ ہے کہ اس بندے کو ہمارے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا تب تک میں بندے کو گاؤں سے نہیں نکالوں گا، لہٰذا تم ایسا کرو، اس بندے سے کہو کہ رات جو ہے وہ میرے محل کے دروازے کے باہر گزارے۔ صبح جب میں محل کا دروازہ کھولوں گا تو سب سے پہلے میں اس کو دیکھوں گا، پھر میں سارا دن تجزیہ کروں گا کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تو تم لوگوں کی بات ٹھیک ہوئی تو میں اس بندے کو گاؤں سے نکال دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے صرف اس پر الزام لگایا ہوا تو میں اس کو گاؤں سے نہیں نکالوں گا۔ گاؤں والوں نے کہا ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ اب اس بندے کو لا کے انہوں نے بادشاہ کے کمرے، جو خاص اس کا کمرہ تھا آرام کرنے کا، اس کے باہر اس کو بٹھا دیا۔ اب صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو بادشاہ نے جب دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس شخص کو دیکھا۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد بادشاہ جیسے ہی مڑا وہ اپنا جوتا پہننے لگا تو اس کے جوتے کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور سانپ نے بادشاہ کو ڈنگ مار دیا۔ اب وزیروں نے، مشیروں نے، سپاہیوں نے بندے کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ جو تھا وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ طبیب بلائے گئے، بادشاہ کا علاج کیا گیا، اللہ نے بادشاہ کو زندگی دے دی۔ جب بادشاہ کو شفا ہو گئی تو بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، واقعی بڑا منحوس ہے، سارا گاؤں اس کے بارے میں ٹھیک کہتا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا، لہٰذا اس کو بلایا جائے۔ اب اس کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا اس کو گاؤں سے نہیں نکالنا بلکہ اس کو پھانسی دینی ہے، ورنہ یہ جس گاؤں میں جائے گا جا کے ان کا بھی نقصان کرے گا، لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر سمجھدار تھا، وزیر کھڑا ہوا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر مجھے جان کی امان مل جائے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جو تو نے کہنا وہ کہہ دو۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس کو پھانسی نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے سانپ نے ڈس لیا اور سارے کا سارا گاؤں جو ہے پہلے ہی اس کی نحوست کی وجہ سے پریشان ہے، لہذا اس کو پھانسی ضروری ہے۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان تو آپ نے دے دی ہے، تو اب سن لیں اگر وہ منحوس ہے تو منحوس تو آپ بھی ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، سیخ پا ہو گیا، کہنے لگا میں کیسے منحوس ہوں؟ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو سانپ نے ڈس لیا، اس نے آپ کو دیکھا تھا اس کو تو پھانسی کا حکم ہو گیا، تو پھر آپ بھی تو اس کے لیے منحوس ہوئے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، اصل میں جو چیزیں ہمارے لیے لکھی ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو گھما پھرا کے اپنے باطل نظریات سے جوڑتے تھے۔ جیسے عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ فلانا جو ستارہ ہے وہ گردش میں آیا تو اس نے بارش کو برسایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش جب بھی برستی ہے میرا رب برساتا ہے، ستاروں کا اس میں وجود ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے الو کو منحوس سمجھا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں اگر الو آ جائے، اس کی آواز آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ایک حدیث پاک اگر توجہ کے ساتھ سن لینا تو ساری باتوں کا رد ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور میرا رب نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اور فرمایا کہ ساری کائنات مل کے تیرا نفع کرنا چاہے اور اگر میرا رب نہیں چاہتا تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ نفع اور نقصان صرف میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں نے ان کو اپنی ذات کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ اب سفر کا مہینہ ہے تو لوگ شادی نہیں کرتے، اور بہت سارے جو پرانے ذہن کے لوگ ہیں وہ بلا کے کہتے ہیں ایک چاند میں 2 شادیاں نہیں کرنی، 2 بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ایک چاند میں، یعنی جو چاند کا مہینہ چل رہا ہے ایک مہینے میں 2 بہن بھائیوں کا نکاح نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا جی؟ ایک کا گھر ٹھیک رہے گا دوسرے کو طلاق ہو جائے گی، ایک کے گھر اگر اولاد ہوگی تو دوسرے گھر میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ بیٹا اور بیٹی اولاد کا دینا تو صرف میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے لفظ سنے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سفر کے لیے نکلا اور سامنے سے کالی بلی گزر گئی اور اگر اس نے سفر کا ارادہ چھوڑ دیا کہ یہ بلی نے میرا راستہ کاٹا ہے تو میرے نبی نے اس نے شرک کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سفر میں خیر رکھی ہے اور بلی اتنی طاقتور ہوئی کہ اس کی آ کے خیر کو کاٹ گئی ہے۔ یعنی انسان ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو طاقتور تصور کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے میرے معاملات میں نقصان کر دیا ہے۔ اب سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، کیوں جی؟ شادی کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، بابرکت نہیں ہوگی۔ اچھا شادی اگر ٹھیک رہی بھی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہو بھی گئی تو اولاد نیک نہیں ہوگی۔ اب جملہ بڑی توجہ سے سننا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ سفر میں شادی کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ سفر میں شادی بھلا کس کی ہوئی ہے؟ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شادی ہوئی ہے، بتاؤ اس سے اچھی شادی کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر کہاں اولاد نہیں ہوئے گی؟ اللہ نے اولاد میں حسن اور حسین عطا فرمائے ہیں، سیدہ زینب عطا فرمائی ہیں، پھر کہتے ہیں اولاد نیک نہیں ہوگی۔ بتاؤ حسن سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ امام حسین سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ سیدہ زینب سے زیادہ پردہ کس کا ہوگا؟ تو یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ سفر میں شادی کریں گے تو یہ ہو جائے گا؟ کائنات میں سب سے عظیم بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے، وہ حضور کی لگتے جگر ہے۔ تو یا جب حضور نے اپنی صاحبزادی، اور کون سی صاحبزادی؟ فرمایا کہ فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ ان عظمتوں کی پیکر سیدہ فاطمہ، ان کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اللہ نے کیسی برکت رکھی کہ برکت میں اللہ نے حسن اور حسین عطا فرمائے۔ تو یہ کیا نظریہ ہوا کہ سفر میں شادی نہیں کر رہی، شادی کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی؟ یہ بالکل باطل نظریات ہیں۔ چلے میں آپ کو عقلی طور پہ سمجھاتا ہوں۔
سفر میں لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ شادی میں برکت نہیں ہوگی، اختلافات ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے مہینے کے علاوہ جو شادیاں ہوں گی وہ باعث برکت ہوں گی. یہی سوچ ہے نا. سفر میں شادی کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہوا کہ سفر کے مہینے کے علاوہ اگر شادی کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، معاملہ ٹھیک بھی ہوں گے. آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے پاکستان میں کثرت کے ساتھ شادیاں کس مہینے میں ہوتی ہیں؟ ربیع الاول میں ہوتی ہیں نا. تو ساری طلاقیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اگر صرف نحوست سفر میں ہے تو جن کی شادی ربیع الاول میں ہوئی ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جن کا نکاح ماہ رمضان میں ہو ان کا تو اختلاف، کیونکہ برکت ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف وہاں بھی ہوتا ہے، طلاق وہاں بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ان مہینوں میں کی ہوئی شادیوں میں بھی ہوتی ہے. تو برکت کا مہینہ اس کو خاص کر لینا کہ سفر میں نحوست ہے اس میں برکت نہیں ہے، یہ بالکل باطل نظریات ہیں. اس واسطے سفر میں شادی کرنا بالکل منع. اور جو بندہ جان بوجھ کے ڈر کے نہ کرے تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، سفر کے مہینے نے آ کے نحوست ڈالی ہوئی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور اس مہینے کو سمجھ رہا ہے. جوتا الٹا ہو جائے گا تو نحوست آ جائے گی، خالی چارپائی کے سرانے نہیں بیٹھنا نحوست آ جائے گی، کنگھی ٹوٹ گئی تو نحوست آ جائے گی، خالی کینچی چلائیں گے تو نحوست آ جائے گی، چاند گرہن لگ گیا تو اب معاملات خراب ہو جائیں گے، سورج کو گرہن لگ گیا تو حاملہ عورت سامنے نہ آئے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ دین اسلام نے سیدھا سیدھا ضابطہ دیا ہے کہ سارے کے سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا. لیکن ہم ان چیزوں کو طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس واسطے اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط کریں کہ اختیار اور طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا. ورنہ ساری کائنات مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور میرا رب نہ چاہے تو اس کا کوئی نقصان کر سکتا. اور اگر ساری کائنات مل کے کسی کا نفع کرنا چاہتی ہے لیکن میرا رب اس کا نفع کرنا نہیں چاہتا تو اس کو نفع. اگلا مسئلہ، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ہاتھ کی لکیروں میں بتاؤ کیا لکھا ہوگا. تو کچھ باتیں ان سے بھی کر لینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال جی؟ کس سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 50,000 سال جتنے انسان دنیا میں آنے تھے ان کی تقدیریں لکھ دی ہیں اور قلم خشک ہو چکا ہے. کب لکھا گیا جی؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر قلم کیا ہو چکا ہے جی؟ خشک ہو چکا ہے. دوسری حدیث پاک، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 باتیں لکھ دی گئی، اس کا رزق، اس کی زندگی، جنتی ہونا یا جہنمی ہونا. یہ 4 باتیں ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو گیا. اب ہاتھ کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا پھر ان کی قسمت کہاں سے آتی ہے؟ اگر قسمت کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے معذور رکھا ہوا ہے اس کا نصیب کہاں سے آیا؟ تو نصیب بنانا یہ کس کا کام ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں کا کام ہے. آپ اگر تھوڑا سا بھی توجہ سے میرا جملہ سن لینا، آپ اس بات پر توجہ کر لیں جو آپ کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ کا فیصلہ کر رہے ہیں نا، وہ آپ سے ہاتھ دیکھنے کے خود 50 روپے لے رہا ہے. اس کو آج تک اپنے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ملی کہ بیچارہ خود ہی وزیر اعظم بن جائے. وہ آپ کے 50 روپے کا محتاج ہے آپ کا ہاتھ دیکھنے کے بعد. تو یار عقل مند بندہ اتنی بات سمجھ لے کہ یار جو بندہ مجھ سے 50 مانگ رہا ہے میری قسمت کا حال بتانے کے لیے، اور اس کو یہاں بیٹھے 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال میں اس کی اپنی قسمت اور آنے والے ہر ایک کی قسمت چمک رہی ہے. آج کل تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ وہ پیر صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ پاسپورٹ کے اوپر انگلیاں پھیر کے ویزے لگا رہے ہیں.
یعنی عوام ساری ایمبیسیوں میں رول گئی ہے، ذلیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بیٹھے وہ ساتھ ساتھ کش لگا رہے، ساتھ ساتھ انگلیوں سے ویزے لگا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رزق کس کا کہاں لکھا ہوا ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ تو ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ ہے۔ چلے اگلی بات توجہ سے سننی ہے، یہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے جی؟ اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ پھر بولیں یار، پتھر لگا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ یہ جو درباروں کے باہر یا فٹ پاتھ پہ یا دریاؤں کے باہر لوگ بڑی بڑی صندوقڑیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نگینے لگا کے۔ اب ایک بندہ سادہ لو بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے جی بابا جی میرے نام دے نال کوئی نگ میچ کرو تو میں کہنا کمال ہو جائے۔ اچھا، اب بابا جی بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ کے اوپر، مٹی کے اوپر، کپڑے خراب، چہرے کی حالت بگڑی ہوئی، کٹے مٹی نہ بھریا بندہ، اور صندوقڑی میں وہ جو 15 سال پرانی ہے، نئی صندوقڑی کے پیسے اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہیں۔ اب اس سے کیا کہہ رہے جی کہ نگ بتائیں کہ میں نگ استعمال کروں تو میرا کام عروج پہ چلا جائے۔ اب بابا کیا کرتا ہے؟ صندوقڑی کھولتا ہے اور آگے سے کر کے ایک نگ نکال کے چیک کرے گا سورج کے سامنے رکھ کے، کہنا پتر تو نگ پا، تیری قسمت چمک جانی ہے۔ صندوقڑی سے کتنے نگ نکالے اس نے، اور کیا کہا کہ تیری قسمت ایک نگ اس نے آنے والے کو دیا اور اس کی قسمت کو چمکا دیا۔ اپنے پاس پوری صندوقڑی ہے اور بیٹھا زمین پہ دریا کے کنارے ہے، بیٹھا مٹی کے اوپر ہوا ہے، اپنے اس کے پاس ایک مہینے میں 2 نئے سوٹ سلوانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آنے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری قسمت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اس کو 20 سال ہو گئے انگوٹھیاں بیچتے ہوئے، اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی؟ بندوں کو تو وہ ایک ایک نگ دے کے قسمت چمکا رہا ہے، اپنے پاس تو کئی درجن نگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، پتھروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں نفع دیں گے، کس کا عقیدہ ہے؟ پتھروں سے کون مانگتے ہیں؟ بت پرست مانگتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ انگوٹھی پہنے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اب یہ نگ پہن لیا ہے تو اب میرا کام اوپر جائے گا، اور اگر نام کے ساتھ میچ نہ ہوا تو نقصان ہو جائے گا، بتائیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ اب کوئی بندہ پوچھتا ہے جی میں کون سا نگ پہنوں؟ جو اس کو اچھا لگتا ہے سنت سمجھ کے پہن لے، نگ میچ کرنا کچھ نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کا استعمال کریں۔ تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو بندہ کہتا ہے نا مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میں سادہ سا کلیہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ بڑے سے بڑے طبیب کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ایک وظیفہ لکھ کر دے دے کہ تم یہ کر لو تمہارے گھر سے ساری بلائیں چلی جائیں گی، تو شاید آپ کو شک ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ باریش ہو، دستار اس نے باندھی ہو، نمازی ہو، وہ لکھ کر دے دے تو شاید آپ تھوڑا بہت یقین کر لیں، اور اگر وہ تقوی کے لحاظ سے بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا ولی ہو، تو شاید آپ اس کی بات پر بھی تھوڑا سا شک کر لیں۔ لیکن اگر وظیفہ خود مدینے والے رسول بتا دیں تو پھر شک کرنے کی گنجائش ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں اذان دیا کرو، رب ہر بلا کو دور فرما دے گا۔ اپنے گھر کے 4 کونوں میں اذان دو، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیاطین نہیں ہوتے، شیاطین چلے جاتے ہیں، وہاں شیطان کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے جس کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے، وہ گھر کے 4 کونوں میں اذان دے۔ سورۃ الاحقاف ہے، اس کی 7 آخری آیتیں ہیں، ان کو گھر کے درمیان کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ وہ نہیں پڑھ سکتا، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو 21 بار اپنے گھر میں خود پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم 7 جمعے راتیں چادریں چڑھانا اور دیگیں دینا یہ کر لیں گے۔ اگر کوئی کامل بندہ یہ کہہ دینا کہ یار تم ایسا کرو کہ نماز کی پابندی کرو اور قرآن پڑھو، ہم وہ نہیں کریں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ کوئی شارٹ کٹ دیا دسو۔ آپ مجھے بتائیں دیگیں دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں؟ بلا کس نے ٹالنی ہے؟ وہ قادر ہے، چاہے دیگیں دینے کے بغیر ٹال دے۔ تو اس واسطے آپ دین کی روح کو سمجھیں، دین کی روح کیا ہے۔ ایک بات کو آج پلے باندھیں، جتنے بھی بزرگ وظائف دیتے ہیں نا، اس جملے کو توجہ سے سنیں، وظیفے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام ہوگا۔
وظیفے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام ہوگا، اور جو بھی کامل بندہ ہوتا ہے کبھی بھی وظیفہ اس نیت سے نہیں دیتا کہ اس کا کام ہو جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، تو ہم تو اس کے پاس گئے ہی پریشانی میں تھے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، اور اس نے کہا تھا یہ وظیفہ پڑھو اللہ خیر کرے گا۔ تو جب وظیفہ پڑھنے سے کام ہونے کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر وظیفہ دیا کیوں جاتا ہے؟ اس جملے کو سمجھیں۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ کا قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو۔ جب بندہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس پہ کیا نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ بندہ اللہ کا نام لے لے کے اس کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں جو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، جو طبیب ہوتا ہے، اس کا مقصد پریشانی حل کرنا نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں۔ طبیب کا مطلب پریشانی حل کرنا، طبیب کا کام ہوتا ہے جو اچھا مخلص بندہ، اس کا کام ہوتا ہے کہ جو پریشان بندہ آیا ہے نا، اس کو پکڑ کے رب کے قریب کر دے، اس کو پکڑے اور رب کے۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تم جا کے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، حاجت کے نفل پڑھا کرو۔ اب بندہ نفل پڑھ پڑھ کے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور قریب اور قریب اور قریب۔ جب اس پہ رب کی رحمت ہوتی ہے تو سارے کام خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، اور اگر کام سیدھے نہ ہوں تو دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس حال میں ہوتا ہے اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مینوں لوڑ ہی نہیں رہی۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ کسی چیز کے لیے نا مسلسل دعا مانگتا رہتا ہے، پھر ایک طویل عرصے کے بعد نا وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور بھلا کیا کہتا ہے؟ یار میں نے نا اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ کیوں بھلا؟ رب نے اس کے دل میں تسلی ڈال دی ہوتی ہے کہ تو اینو چھڑ، تو میرے نیڑے رہ۔ تو وظیفوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے قریب ہونا۔ آپ نفل پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کس کے قریب ہوں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو کس کے قریب ہوں گے؟ تو طبیب کا مقصد ہوتا ہے پریشان بندہ آئے تو وہ اپنے رب کے، جب رب کے قریب ہو گیا، رب کی رحمت ہو جائے گی تو سارے معاملات خود سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست، اس مہینے کا نام کیا؟ سفر المظفر، کامیابیوں کا مہینہ۔ تو جو لوگ سفر نہیں کرتے کہ سفر میں سفر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ طاقتور ہے اور اللہ کچھ نہیں ہے، اور اگر اس کا توکل اپنے رب پہ مضبوط ہو جائے تو پھر وہ ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ میری گفتگو کو، کیونکہ آپ کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں نا، اس سے 2 گنا زیادہ جنات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جنات کی جو پیدائش ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جنات 2 گنا زیادہ ہیں، یعنی اس وقت زمین پہ 7 سے 7.5 ارب انسان موجود ہیں، تو جنات اس سے 2 گنا زیادہ، یعنی 21 ارب جنات موجود ہیں۔ جس طرح انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات جنات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے اندر مسلمان جنات بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، اور کثیر تعداد شیطانوں کی، جنات کی ایسی ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کو اذیت نہیں دیتے، اور انسانوں کے ارد گرد ہی جنات رہتے ہیں، لیکن ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو اذیت نہیں دینی۔ جس طرح ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طرح ہمیں جنات بھی نظر۔ جو بندہ جنات کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بندہ دوست ہو اپنے رب کا اور کام جنات سے لے، کام موکلات سے لے، یعنی دوستی ہو بندے کی ملک کے وزیر اعظم سے اور وہ ترلے MP کے کر رہا ہو، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ یاری اس کی وزیر اعظم کے ساتھ ہے، بیٹھنا اٹھنا وزیر اعظم کے ساتھ ہے، اور وہ ترلے کرے محلے کے کونسلر کے، تو آخر کتنا بڑا بے وقوف بندہ ہے۔ دوستی اس کی وزیر اعظم کے ساتھ ہے اور ترلے یہ محلے کے ناظم کے کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی مخلوق میں کسی کا ترلے نہیں کرتا، کیونکہ اس کی دوستی اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جن کی حیثیت بھلا کیا ہے؟ جیسے دفتر میں ایک PN ہوتا ہے جو آ کے صبح ٹاکی مارتا ہے، ٹیبل صاف کرتا ہے، پانی لا کے دیتا ہے، فائلیں لا کے دیتا ہے، جس طرح ایک افسر کے پاس ایک PN ہوتا ہے نا،
ایک مومن کی زندگی میں جن کی یہ حیثیت ہوتی ہے. جنات انسان سے طاقتور نہیں ہے. یہ ہمیں ایک خوف ہے کہ جنات بڑے طاقتور ہیں. جن کی حیثیت مومن کے سامنے ایسے ہے جیسے افسر کے سامنے پی این کی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کو ہوا بنا لیا ہوا. اور جی بابا جی نے کہا سی میں ساڑ کے سوا کر دیاں گا. میں کہتا ہوتا ہوں یہ بابے اگر ساڑنے کے قابل ہوتے نا تو انہوں نے بارڈر پار مودی کب کا ساڑ دینا تھا. اور یہ چبلے مارتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, جو آمین کہنا میں تیرے نال اے کر دیاں گا. آپ برملا کریں کہ تو اپنے سارے باپ بلا, میرا کچھ بگاڑ کے دکھا. نفع اور نقصان صرف میرے مالک کے اختیار میں ہے. ہم لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں, جی بابا جی جلال میں آگئے, بابا جی ساڑ کے سوا کر دیں گے. ایک جملہ آج آپ نے یاد کر کے جانا ہے. جو فقیر ہوتا ہے نا, فقیر مانگنے والا نہیں, فقیر جو اس کا دوست ہوتا ہے, فقیر کو فقیری ملتی اس شرط پہ ہے کہ تم نے میری مخلوق کو بد دعا نہیں دینی. اور جو فقیر مخلوق کو بد دعا دے اللہ اس سے فقیری چھین لیتا ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھلا کیا لکھا ہے, آپ میری بات سنیں گے آدھے فقیر ویسے چھانٹی ہو جائیں گے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو فقیر, جو ولی 3 دن لگاتار تہجد کی نماز قضا کرے. کون سی نماز دی؟ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا, کون سی نماز؟ کون فرما رہا ہے؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں جو فقیر 3 دن لگاتار تہجد کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کا نام فقیری سے نکال دیتا ہے. کون سی نماز چھوڑے تو ذرا فرض بھی نہ پڑے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے لکھا کہ فقیر کے ننگے بدن پہ اگر مخلوق دہی پھینکے اور ہلکے کتے اس پہ چھوڑ دے اور کتے فقیر کا جسم نوچ نوچ کے کھا لیں, مخلوق اس کو اتنی اذیت دے, اور اگر فقیر کے منہ سے سی نکلا تو اللہ فقیری چھین لیتا ہے. فقیر کو تو فقیری ملی اس شرط پہ تھی کہ تم نے مخلوق کو بد دعا نہیں دینی. تو جڑا ہر ویلے کبھی میں ساڑ کے سوا کر دیاں گا, تو یہ فقیر نہیں, یہ ڈرامے باز ہیں. اس واسطے جو لوگ ان سے ڈر جائے اس کا پھر ایمان بڑا کمزور ہے. 6 مہینے یہ غسل نہیں کرتے, اپنا جسم پاک نہیں کر سکتے, وہ آپ کا اندر کیسے پاک کریں گے؟ لوگ ان کے سامنے اپنے اندر صاف کرانے بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے اس کی شکل تو دیکھو, اس نے اپنا ظاہر نہیں صاف کیا ہوگا, اور آپ کا اندر کیسے صاف کرے گا؟ تو فقیری کو اتنی سوکھی شے نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چوری ہوگی ہم سے آگے پوچھ لیں, ہم بتاتے ہیں کس نے چوری کی ہے. یہ میں راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, تصوف کی بات ہے. فقیر کو جب نگاہ ملتی ہے نا, نگاہ, توجہ سے میری بات سمجھنی ہے, نگاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے آنے والے بندے کے اندر بھی دیکھ رہا ہو. آپ نے ایکسرا دیکھا نا, ایکسرا, حالانکہ ہماری ہڈیاں نظر آتی, لیکن جب ایکسرا آئے تو پوری ہڈی نظر. اللہ جب تعالیٰ کسی فقیر کو نگاہ دیتا ہے نا, تو نگاہ دینے کی شرط بھلا کیا ہوتی ہے؟ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے, اور آدھے فقیر ویسے چھانٹی ہو جائیں گے. لوگوں نے یہ ڈونگ رچایا ہوا ہے. فقیر کو نگاہ ملتی اس شرط پہ ہے کہ اگر تجھے کسی کا عیب نظر آ گیا اور اگر تو نے اس کا عیب کسی اور کو بتایا تو تیری فقیری گئی. فقیر کے سامنے پوری کتاب کھلی ہوتی ہے, لیکن اگر اس نے ایک حرف بھی اس کی کتاب کا دوسرے کو بتایا تو فقیری گئی. اصل میں ہو بھلا کیا رہا ہے؟ باپ ساری زندگی کمائی کرتا ہے نا, تو باپ کے جانے کے بعد جب بیٹا اس کی دکان پہ بیٹھتا ہے, اڈے پہ بیٹھتا ہے, تو ساری مارکیٹ کا دی پیو دی کمائی کھا رہا ہے. کی کھا رہا ہے جی؟ پیو دی کمائی کھا رہا ہے. یہ جتنے اس وقت بڑی بڑی گدیاں, جتنی بڑی بڑی گدیاں, یہ جتنے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں. ایک جملہ میرا یاد رکھنا, بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا, بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ سارے اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں, درباروں کے چندے کھا رہے ہیں, اور پھر غسل کرواتے وقت لڑ بھی پڑتے ہیں, کیونکہ کمائیاں جو آ رہی ہوتی ہیں
اصل جھگڑا صرف پیسوں کا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، ورنہ فقیر کو غرض نہیں ہوتی کہ اس کو گدی دربار پہ ملے یا کسی جھونپڑی میں ملے۔ فقیر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آنے والوں کو اپنے رب سے ملا دینا۔ اس واسطے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست، اور جو نحوست سمجھے وہ مہینے کو طاقتور سمجھ رہا ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ آپ سے میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، تو آپ میری گزارش پر توجہ فرمایا کریں، کوشش کیا کریں کہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیں، تاکہ جو بھائی اوپر دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اب ہر بندے کا جواب الگ ہے، حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جینا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن آپ کی ابھی بھی کوشش ہوگی کہ میں تھوڑے پیسے لگاؤں تو آمدن زیادہ ہو، پیسے میرے تھوڑے لگیں اور آمدن زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے۔ ایک لگاؤ تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں۔ تو آپ کی، میں آپ کی کلیاں بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں شاید میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 50,000 دے کے جائے، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، شاید آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر 200 بندہ یہاں جمعہ پڑھتا ہے، کتنا بندہ جی؟ 200 بندہ، ہر بندہ 100 روپے دے تو کتنے پیسے ہو گئے جی؟ 20,000۔ تو مہینے بعد کتنے ہو گئے؟ تو 5 جمعے آ جاتے، کام ہی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔